بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد حدیث نمبر 40 عن شیبۃ الجحنی عن عمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاث یصفین لک ود اخیک تسلم علیہ اذا لقیتہ وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب أسمائه إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت شیبہ جوحنی اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں محبت میں خلوص پیدا کرتی ہیں۔ نمبر 1، تم سلام کرو جب اس سے ملاقات کرو۔ نمبر 2، مجلس میں اس کے لیے وسعت اور کشادگی پیدا کرو۔ نمبر 3، اس کو اچھے سے اچھے نام سے پکارو۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ سب مسلمان آپس میں پیار و محبت اور بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزاریں، لیکن پھر بھی انسانی فطرت ہے، آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، بغض و عداوت ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، جو کہ یقیناً غلط ہے۔ باہم مسلمانوں کے درمیان ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی بتقاضۂ بشریت اگر اس طرح کی کیفیت ہو جائے اور مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو دور کیسے کیا جائے، آپس میں محبت پیدا کیسے کی جائے، اس کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے نسخہ بیان فرمایا۔ سب سے پہلی بات بیان فرمائی کہ سلام کرو۔ سلام یقیناً وہ نسخہ ہے کہ اگر دو مسلمان بھائیوں میں ایک زمانے سے عداوت چلی آ رہی ہو، تعلق بالکل ختم ہو چکا ہو، ان میں سے ایک اگر دوسرے کو سلام کر لے تو دوسرے پر فطری طور پر ایسا اثر ہوگا کہ وہ جواب دینے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان والے بن جاؤ۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت پیدا نہ ہو جائے۔ وَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں جب تم اس کو کرنے لگو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ جب سلام آپس میں پھیلے گا تو محبت ہوگی تو ایمان ہوگا، اور ایمان ہوگا تو انشاءاللہ جنت بھی نصیب ہوگی۔ دوسری چیز اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، مجلس میں وسعت پیدا کرنا۔ آپ 2-3 حضرات ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی مسلمان بھائی آتا ہے تو اس کے لیے مجلس میں وسعت اور کشادگی پیدا کرنی چاہیے، اور آگے بڑھ کر اس سے استقبال کرنا چاہیے، اپنے برابر میں اس کو بٹھانا چاہیے۔ چوتھی چیز ہے اچھے نام سے پکارنا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں، سماج میں جو نام بدلنے کا، نام بگاڑنے کا رواج ہے، جو یقیناً بہت غلط حرکت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ جو اچھے سے اچھا نام ہو اور جس نام کو وہ پسند بھی کرتا ہو، جو نام اس کے ماں باپ نے اس کا رکھا ہو، اسی نام سے اس کو پکارنا چاہیے، اسی نام سے اس کو یاد کرنا چاہیے۔ جب یہ باتیں ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں پیدا ہوں گی، ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کا استقبال کریں گے، پیار و محبت سے اس کا نام لیں گے اور اس کو محبت کے نام سے پکاریں گے، تو انشاءاللہ آپس میں تعلقات مضبوط ہوں گے، آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ ناظرین، یہ ہمارا 40 احادیث کا جو سلسلہ تھا، آج اس سلسلے کی آخری کڑی تھی اور آخری حدیث تھی جو الحمدللہ مکمل ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم اس مبارک سلسلے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس سلسلے کو ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنائے۔ انشاءاللہ ہم قریب سلسلہ شروع کریں گے 40 اسباق کا۔ مولانا اجاز گھمن صاحب کا جو سلسلہ ہے صراط مستقیم کورس، انشاءاللہ اسی میں سے کچھ اسباق 40 روز تک آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ مجھے استقامت نصیب فرمائے اور اللہ ہم سبھی کو یہ مبارک سلسلے امت تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔